یہ جو تقدیر کے بارے میں ہم جب دنیا میں آنکھ کھولتے ہیں تو سنتے ہیں کہ ساتھ تقدیر میں لکھا ایسا ہی تھا. یہ بہت بڑی کانسولیشن ہے ایک مسلمان کے لیے کہ کتنا ہی بڑا نقصان ہو جائے، کتنی بڑی ٹھوکر لگ جائے انسان کو، وہ یہ سوچ کے کہ یہ تقدیر میں یوں ہی لکھا تھا، وہ مایوسی کی طرف نہیں جا رہا. یہ بہت بڑا ہمیں ایڈوانٹیج ہے. خواتین و حضرات، آپ نے اور میں نے بچپن میں ایک کہانی سنی تھی جس کو مختلف نام دیے گئے تھے، لیکن جو سب سے پاپولر نام تھا اس کہانی کا وہ تھا الادین کا چراغ. الادین جو انتہائی غریب گھرانے کا بچہ تھا، اس کے ہاتھ کو چراغ لگ گیا جس کے رگڑنے سے جن حاضر ہوتا تھا کہ کیا حکم ہے میرے آقا. یہ اس کی سادگی، اس کی خدمت، اس کی سچائی کا ثمر اسے ملا تھا کہ وہ چراغ اس کے ہاتھ لگ گیا. لیکن اس کی بیوی نے لالچ میں آ کے اس چراغ کو نئے چراغ کے بدلے تبدیل کر لیا. اس کی تفصیل ساری آپ کو معلوم ہے، ہم سب کو بڑی یاد ہے. وہ لالچ اور اچھی چیز کے حصول کے نتیجے میں اس کے ہاتھ سے وہ چراغ جاتا رہا تو یوں اس کو وہ نقصان ہو گیا. اب اس کو غالباً الادین نے بھی اسی طرح قبول کیا ہوگا کہ تقدیر میں لکھا یہی کچھ تھا جو ہو گیا میرے ساتھ. تو یہ ہم سب کے لیے بہت کنسولیشن، بہت بڑی کنسولیشن ہے کہ تقدیر میں یوں ہی تھا، لیکن رب تعالیٰ نے بہت کچھ ہمارے اختیار میں دیا ہے. اور اگر کوئی کام ہم اپنے جو رب کی طرف سے عطا کردہ علم ہے، عقل ہے، تدبیر ہے، اس سے کام لیتے ہوئے کرتے ہیں تو اس میں ناکامی نہیں ہوتی. یہ ہمیں یاد رکھنا چاہیے. اور ہم سب مسلمان ہیں اور رب تعالیٰ ایسے انسان کو پسند نہیں کرتا جو ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے بیٹھتا ہے. بقول میرے مرشد صاحب کی کہ رب تعالیٰ کاہل لوگوں کو پسند نہیں کرتا. رب ایسے ہی لوگوں کو پسند کرتا ہے جو ہر وقت عمل کے لیے کمر کس کے رکھتے ہیں اور سستی سے دور رہتے ہیں.